الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و سلام، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں بینک ڈپازٹ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ کسی بھی مالیاتی ادارے میں آپ جب کوئی رقم جمع کراتے ہیں تو اس کو بینک ڈپازٹ کہا جاتا ہے۔ جب بینکوں میں رقم جمع کروائی جاتی ہے تو بنیادی طور پر بینک تین طرح کے کھاتوں میں ہماری رقموں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک کھاتا تو وہ ہوتا ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کھاتا وہ ہوتا ہے جس کو فکس ڈپازٹ کہا جاتا ہے، اور تیسرا کھاتا وہ ہوتا ہے جس کو سیونگ کہا جاتا ہے یا پی ایل ایس کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھی صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بینک سے کوئی لاکر کرائے پر لے لیتے ہیں۔ یہ صورت بینک کے عمومی کھاتوں سے جدا ہوتی ہے۔ لاکر کو کرائے پر لینا یہ تو باہر صورت جائز ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ یہ تو بینک کے ساتھ ایک اجارے کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ بینک کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ مجھے ایک ڈبہ، ایک تجوری چاہیے جس کے اندر میں نے اپنے ضروری کاغذات یا قیمتی اشیاء رکھنی ہیں، تو بینک آپ کو وہ تجوری دے دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے۔ آپ اس کے اندر جو چاہیں رکھیں، عموماً اس کے اندر سونا، چاندی، قیمتی پتھر، قیمتی کاغذات یہ رکھے جاتے ہیں۔ نقدی بھی اس میں رکھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے اس تجوری کے اندر کیا رکھا ہے یہ عموماً بینک کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تجوری بینک کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور اس تجوری کی حفاظت کرنے کا آپ سے وہ کرایہ لے لیتے ہیں۔ تو جو کچھ سامان اس کے اندر موجود ہے وہ بینک کی تحویل میں بطور امانت موجود ہے۔ اس معاملہ کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ اس تجوری کے اندر، اس لاکر کے اندر آپ کا جو کچھ بھی پڑا ہے وہ بینک کے پاس بطور امانت پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نقصان کی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی چوری یا ڈکیتی ہو گئی یا آتش زدگی ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس سے اس تجوری کو نقصان پہنچا، تو بینک آپ کو اس نقصان کی تلافی نہیں کرے گا۔
یہ نقصان آپ کا ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی بینک کے ذمے نہیں ہے، بینک کے پاس وہ چیز بطور امانت تھی، بینک کی غفلت کے بغیر، اس کی سستی کے بغیر، اس کی زیادتی کے بغیر یہ نقصان ہوا، کوئی قدرتی آفت آ گئی تو بینک تلافی نہیں کرے گا۔ البتہ اگر بینک کی غفلت کی وجہ سے نقصان ہوا تو پھر بینک اس کی تلافی کرے گا۔ امانت کا یہی حکم ہوتا ہے کہ جس کے پاس آپ کوئی چیز امانت رکھیں، اگر وہ چیز اس کی زیادتی کے بغیر ضائع ہو جائے تو اس پر کوئی ضمانت نہیں، کوئی تاوان نہیں ہے اس پر، اور اگر اس کی زیادتی کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو جائے تو پھر اس پر تاوان ہوتا ہے۔ یہی صورتحال لاکر کی صورت میں ہوتی ہے کہ اگر بینک کی غفلت کے بغیر اس کے اندر کوئی نقصان ہوا تو پھر وہ نقصان آپ کا ہوگا، بینک ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اگر بینک کی سستی اس میں شامل ہوئی تو پھر بینک اس کا ذمہ دار ہوگا اور آپ کو وہ نقصان کی تلافی کرے گا۔ یہ تو ضمناً میں نے ایک بات عرض کر دی کہ لاکر بھی بینک کے پاس رکھے جاتے ہیں، وہ کھاتہ داروں کی تینوں صورتوں سے جدا ایک نوعیت ہوتی ہے۔ تو جو کھاتہ بینک کلائنٹ کے ساتھ معاہدے کی صورت میں کھولتا ہے، اس کے بارے میں عرض کیا کہ وہ یا کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں، یا فکس ڈپازٹ کی صورت میں، یا سیونگ کی صورت میں۔ ان تینوں قسم کے کھاتوں کا تعارف کیا ہوتا ہے، یہ اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں بینک اپنے کلائنٹ سے رقم وصول کر لیتا ہے، اور وہ رقم وصول کرنے کے بعد کہیں علیحدہ نہیں رکھتا، باقی رقموں کے ساتھ ہی اس رقم کو ملا کر رکھتا ہے، اور پھر بینک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس رقم کو استعمال کرے۔ عموماً بینک اس رقم میں ایک مناسب سا حصہ بچا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ فوری ادائیگی کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے، اور اس مناسب حصہ کو بچانے کے بعد جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو بینک کی صورتحال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ یہ رقم باقی رقموں کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں، اور وہ اس میں ہر قسم کے تصرفات کا اختیار رکھتے ہیں۔ البتہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے معاہدے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کلائنٹ جب چاہے وہ اپنی یہ رقم ساری کی ساری یا بعض رقم جب چاہے وہ نکلوا سکتا ہے۔ بینک اس کو جو سروس فراہم کر رہا ہے، اس سروس کے وہ چارجز لے لے گا، اور یہ چارجز اس کا لینا اس کا حق ہے، یہ جائز ہے۔ یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ کا تعارف ہے۔ اس تعارف کو سمجھ لینے کے بعد اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بینک کے پاس جو رقم رکھوائی گئی، یہ رقم کس حیثیت میں رکھوائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں کہ یہ جو رقم رکھوائی گئی ہے، اس رقم کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کہ جب رقم کی حیثیت متعین ہو جائے گی تو پھر اس کا شرعی حکم معلوم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک اس بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ رقم بینک کے پاس بطور اجارہ رکھوائی گئی ہے۔ یہ موقف بڑا کمزور سا موقف ہے، اس لیے کہ اجارے کے بارے میں اصول آپ جانتے ہوں گے کہ اجارہ صرف اس شے کے اندر ہو سکتا ہے جس شے کو باقی رکھ کے اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو، اور جس شے کو باقی رکھ کے اس سے نفع نہ حاصل کیا جا سکتا ہو بلکہ اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس شے کو ختم کرنا ضروری ہو، اس شے کے اندر اجارہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، ان سے نفع ظاہر ہے تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان کو استعمال کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو باقی رکھ کے اس سے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں غذا حاصل کر لوں تو ممکن نہیں، اس لیے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر اجارہ نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح یہ جو رقم ہوتی ہے اس کو بھی جب تک خرچ نہ کریں، ختم نہ کریں، اس وقت تک اس سے نفع حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تو جب تک اسے ختم کیے بغیر نفع حاصل کرنا ممکن نہیں، تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر اجارہ کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ رقم بینک کے پاس بطور اجارہ رکھوائی گئی، یہ موقف کمزور ہے۔ البتہ اتنی بات ضمناً ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو اصول ہے کہ جس شے کو باقی رکھ کے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو اس میں اجارہ ہوتا ہے، اگر اس شے کو ختم کر کے اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو تو اس میں نفع نہیں ہوتا۔ اس میں ضمناً یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر اجارہ بیک وقت متعدد اشیاء پر ہو اور ان میں سے اگر ایک چیز ختم ہو جاتی ہو تو پھر بھی باقی اشیاء چونکہ موجود رہتی ہیں، اس لیے ان متعدد اشیاء پر اجارہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ نومولود بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ دائیا کے حوالے کر دیتے تھے اور اس دائیا کے ساتھ وہ اجرت کا ایک معاملہ طے کر لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر جو دائیا کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے وہ دودھ پلانے کا بھی ہے، بچے کی تربیت کا بھی ہے، بچے کی دیکھ بھال کا بھی ہے، ساری متعدد چیزوں پر اجارہ ہوا ہے۔ تو ان متعدد چیزوں میں ایک چیز دودھ بھی ہے، تو دودھ سے نفع حاصل تبھی کیا جا سکتا ہے جب دودھ استعمال کو اور وہ ختم ہو جائے۔ تو اگرچہ یہ متعدد اشیاء میں سے ایک شے ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی باقی چیزیں چونکہ موجود ہیں اس لیے یہاں پر اجارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نقدی کو جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی جا رہی ہے یہ چونکہ ایک ہی شے ہے اور اس کو ختم کیے بغیر اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس رقم کو اجارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا موقف اہل علم کا یہ ہے کہ یہ رقم جو بینک کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہم رکھواتے ہیں یہ بینک کے پاس ہماری امانت ہوتی ہے۔ اس موقف پر اہل علم کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے، قوی بات یہ ہے کہ یہ رقم بینک کے پاس امانت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر یہ رقم بینک کے پاس امانت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بینک سے بغیر اس کی غفلت و سستی کے یہ رقم ضائع ہو جائے، مثلا ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، آتش زدگی ہو جائے، تو اب کلائنٹ کو وہ رقم واپس نہیں ملنی چاہیے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ معاہدے کے اندر شامل ہوتا ہے کہ بینک بہر صورت یہ رقم واپس کرنے کا پابند ہے، یہ اس کے ذمے ہوتی ہے، اس نے بہر صورت یہ رقم خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی بینک نے یہ رقم واپس کرنا ہوتی ہے، یہ اس کے ذمے میں ہوتی ہے۔ تو اگر امانت ہوتی تو بینک کے ذمے اس طرح یہ رقم دینا، واپس کرنا ضروری نہ ہوتا، تو اس کا مطلب ہے یہ امانت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ امانت ہوتی تو بینک کو اس رقم کے استعمال کرنے کا حق بھی نہ ہوتا، جبکہ بینک اس رقم کو استعمال کرتے ہیں اور بینک کو استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اس رقم کا کچھ حصہ فوری ادائیگیوں کے لیے وہ رکھ لیتے ہیں، محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور باقی رقم جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو تصرفات تو اس میں وہ کرتے ہیں اور مالکانہ تصرفات کرتے ہیں، تو یہ رقم امانت نہیں ہوتی بینک کے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں رکھوائی جاتی ہے۔ اور تیسرا موقف اور جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں جو رقم ہم بینک کو دیتے ہیں یہ بینک پر قرض ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرض میں جتنے احکام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے احکام اس اکاؤنٹ پر جاری ہوتے ہیں۔ قرض کے احکام میں سے حکم یہ ہے کہ جس کو ہم نے قرضہ دیا وہ رقم ہماری ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اس کو مالکانہ تصرفات کا اختیار مل گیا، اب وہ رقم اس کے پاس محفوظ رہے تو بھی اس نے واپس کرنی ہے، اور رقم اس سے ضائع ہو جائے تو بھی اس نے واپس کرنی ہے، وہ بہر صورت واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ یہی صورتحال
اس رقم کی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں بینک کے اندر رکھی جاتی ہے کہ یہ رقم بینک پر قرضہ ہوتی ہے، اور یہ قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ کلائنٹ جب چاہے وہ ساری رقم بھی نکلوا سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، اور جزوی رقم بھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ اس رقم کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے عرض کر دی کہ یہ اس پر قرض ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کھاتے کے اندر بینک چونکہ نہ اس رقم کے اندر کوئی کمی کرتا ہے، کٹوتی کرتا ہے، اور نہ ہی اس رقم کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی منافع وغیرہ بھی نہیں دیتا۔ جتنی رقم بینک کو جمع کروائی گئی اتنی رقم بینک واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نفع، کوئی نقصان، کوئی کٹوتی، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جتنا قرض دیا اتنا ہی قرض واپس لے لیا۔ تو اس صورتحال کے اندر جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ صورتحال بالکل جائز ہے۔ یہاں اہل علم نے، ظاہر ہے جب اہل علم گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بحث کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو اگرچہ اختلاف رائے کی صورت میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن معاملے کی نوعیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ موقف تھا کہ یہ امانت ہے، قرض نہیں، ان کی طرف سے یہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بینک نے اس سے قرضہ تو نہیں مانگا، ظاہر ہے کلائنٹ کی یہ مجبوری تھی کہ اس کو اپنے رقم کے تحفظ کی ضرورت تھی، تو اس نے تحفظ کے لیے بینک کے پاس یہ رقم جو ہے وہ امانت کے طور پر جمع کروا دی۔ اب بینک اس کی رقم کی حفاظت کرے گا، جب اس کو واپسی وہ رقم چاہیے ہوگی تو بینک اس کو واپس کر دے گا۔ تو اس رقم کو قرض نہیں ہونا چاہیے بلکہ امانت ہونا چاہیے، اور امانت کی صورت میں اگر وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے تو بینک ذمہ دار نہیں کہلائے گا۔ یہ جو اہل علم ہیں ان کا ظاہر ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ بینک نے قرضہ مانگا نہیں، تو اس رقم کو قرض کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہاں تو صرف کلائنٹ کی یہ مجبوری تھی کہ اس کو رقم کے تحفظ کی، اس رقم کی گارنٹی چاہیے تھی کہ یہ محفوظ رہے، اور بینک اس کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ان اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس کو قرض اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کلائنٹ صرف تحفظ نہیں چاہتا بلکہ وہ ایسا تحفظ چاہتا ہے کہ بہر صورت اس کی رقم اس کو واپس ملے۔ اگر بینک آج یہ اعلان کر دے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے کھاتہ داروں کو بھی نقصان کی صورت میں واپس رقم نہیں ملے گی، تو کوئی بندہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی اپنی رقم جمع کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ بندے یہ سوچیں گے کہ جس طرح ہمیں اپنے گھر میں کوئی گارنٹی نہیں تحفظ کی، چوری چکاری ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے تو رقم واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں، اسی طرح بینک بھی اگر یہی سلوک کرے تو پھر بینک میں آنے جانے کا فائدہ کیا ہے، وہاں کھاتہ کھلوانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اپنے پاس وہ لوگ رقمیں رکھیں، جب چاہے دن ہو یا رات ہو اپنی رقمیں استعمال کریں۔ تو اگر بینک یہ اعلان کر دے کہ واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں، تو لوگ اکاؤنٹ کے اندر رقم رکھوانے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ وہ تیاری تب ہوتے ہیں جب بینک یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ ہمارا نفع ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی رقم آپ کو محفوظ طریقے سے واپس مل جائے گی۔ اور یہ صورتحال امانت کے اندر نہیں ہوتی بلکہ یہ صورتحال قرض کے اندر ہوتی ہے کہ قرض بہر صورت واجب الذمہ ہوتا ہے، اس کو واپس کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہاں جب آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ کسی بھی بینک کا ہو، کسی اسلامک بینک کا ہو یا عام روایتی کسی بینک کا ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ بھی، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب جو عام روایتی بینک ہوتے ہیں وہ بینک تو ظاہر ہے سودی معاملات بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوائیں تو بھی آپ تو سود نہیں لے رہے، لیکن آپ رقم اس کو دے رہے ہیں جو سودی معاملہ کرتا ہے، تو کیا یہ اس کے معاملات کے اندر اس کی اعانت نہیں ہوگی؟ یہ اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی رقم بھی تو حرام اور ناجائز معاملات کے اندر استعمال ہو سکتی ہے۔
تو آپ اس گناہ پر ان کی معاونت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک عام ذہن کے اندر پیدا ہونے والا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سوال کو اسی عمومیت پر رکھا جائے تو پھر دنیا کے اندر شاید کوئی کام بھی جائز اور مباح نہیں رہے گا، اس لیے کہ جتنے لوگ چوری چکاری کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی جوتے کپڑے تو پہنتے ہی ہیں، اور جب یہ اپنے اس چوری چکاری کے لیے، ڈکیتی کے لیے، حرام کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو کپڑے تو پہن کے ہی جاتے ہیں، جوتے بھی پہن کے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کپڑے جب پہن کے ڈکیتی پر جا رہے ہیں تو کپڑے کی دکان بھی جائز نہ ہو گئی، یہ بھی تو ان کے ساتھ معاونت ہو گئی، جوتوں کی دکان بھی جائز نہ ہوئی، یہ بھی تو ان کے ساتھ معاونت ہو گئی۔ تو اس طرح معاملات شریعت مطہرہ کے حل نہیں ہوتے بلکہ تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو سبب ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے سبب قریب اور ایک ہوتا ہے بعید کا سبب۔ یہ جو آپ گن رہے ہیں یہ بعید کا سبب ہے، اور بعید کے اسباب پر احکام کا ثبوت نہیں ہوتا، احکام کا ثبوت صرف سبب قریب پر ہوتا ہے۔ اور سبب قریب کی بھی علماء نے بڑی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ مثلا ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ چیز کا سبب ایسا ہے کہ اگر سبب نہ پایا جائے تو کوئی حرام کام ہونے کی وجہ ہی نہ ہو، وہ حرام کام ہوا ہی اس وجہ سے کہ وہ سبب پایا گیا۔ مثلا اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی تو ظاہر ہے جواباً وہ بھی گالی دے گا، تو وہ جو جواباً گالی دے رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس کا گالی دینا ہے اس کے ماں باپ کو۔ تو ظاہر ہے اگر یہ سبب نہ پایا جاتا تو وہ اس کے ماں باپ کو برا بلا نہ کہتا، سبب نہ پایا جاتا تو گناہ کے پائے جانے کی صورت ہی نہ ہوتی، وہ گناہ پایا ہی اس لیے گیا کہ اس کا سبب پایا گیا۔ ایسی صورتحال اگر ہو تو پھر تو ظاہر ہے جو حکم گناہ کا ہوتا ہے وہی حکم سبب کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں جو بندہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، کہ اسی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی پڑی ہے، یہ خود اس کا سبب بنا ہے۔ ایک تو سبب قریب یہ ہوتا ہے، اور ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ سبب ایسا تو نہیں لیکن یہ سبب ایسا ہے کہ یہ گناہ کا داعی ہے، یہ سبب اگر پایا جائے تو گناہ پایا جاتا ہے۔ مثلا بے پردگاہ پھرنا یہ بدنگاہی کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے، اسی طرح کسی ڈاکو کے ہاتھ میں اسلحہ بیچنا یہ ظاہر ہے یہ گناہ کے اسباب پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اسباب قریبہ جو ہوتے ہیں ان پر شرعی احکام کا دار و مدار ہوتا ہے، جواز اور عدم جواز ان پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے اس کے اندر ظاہر ہے ایسا سبب یہ نہیں ہے وہاں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کا کہ اگر آپ رقم نہیں دیں گے تو بینک سودی کاروبار نہیں کرے گا، یعنی آپ کی رقم کی وجہ سے ہی وہ سودی کام کر رہا ہے، آپ ہی سبب ہیں اس کے حرام کام میں مبتلا ہونے کے۔ یہ ایسی اعانت نہیں ہے، بلکہ آپ وہاں پر کھاتا کھلوائیں یا نہ کھلوائیں، اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ سبب قریب تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیسے اس کے دائی بنے یا آپ کی رقم کی وجہ سے ہی وہ حرام کام کر رہا ہے جس کا وبال آپ پر آئے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بینک کے سارے معاملات ناجائز نہیں ہوتے بلکہ جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہماری رقم جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی گئی اس کے ساتھ وہ حرام کام ہی کرے گا؟ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کے کھلوانے کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہوتا ہے اور اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہوتی۔ دوسرا جو کھاتا ہوتا ہے بینک کے پاس وہ ہوتا ہے جس کو فکس ڈپازٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بینک کا اور کلائنٹ کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک معینہ مدت تک کلائنٹ اپنے پیسے کو واپس نہیں لے سکتا، وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو اس پر بہت سارا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا واپسی کا۔ اور یہ مدت جو ہوتی ہے یہ 15 دن سے لے کر عموماً 1 سال تک کی مدت ہوتی ہے، وہ خواہ
مہینے کے لیے فکس کروا دے، سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، کتنی بھی مدت کے لیے وہ فکس کروا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتنی مدت میں تو واپس نہیں لے سکتا، جب مدت گزرے گی تو ماہانہ بنیادوں پر اس کو اتنا منافع وہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ اس کو دیا جائے گا، فکس کر دیا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کی شرعی طور پر حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جاننے کا اصول وہی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ رقم جو جمع کروائی گئی، اس رقم کی حیثیت کیا ہے۔ جب اس رقم کی حیثیت واضح ہو گئی تو پھر اس کی شرعی حیثیت اور حکم بھی از خود واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ رقم جو بینک کے پاس جمع کروائی گئی ہے فکس ڈپازٹ میں، یہ رقم امانت تو نہیں ہے، اس لیے کہ امانت کا تو اصول یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے تو ضائع ہو گئی۔ یہاں تو بینک گارنٹی دے رہا ہے کہ رقم بھی واپس ملے گی اور منافع بھی واپس ملے گا، ضائع ہونے کا تو یہاں پر سوال ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہو، جس طرح عام اسلامک بینک جو کرتے ہیں کہ وہ مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر وہ شریک بنا لیتے ہیں یا مضاربہ کرتے ہیں، یعنی پیسہ کسی کا اور کام دوسرا کرتا ہے، ایک بندے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرے بندے کی سروسز ہوتی ہیں، اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ تو عام اسلامک بینک جو کرتے ہیں یہ ظاہر ہے اس طرح کا مشارکہ یا مضاربہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مشارکہ ہو یا مضاربہ ہو، بہر صورت اس میں جب کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں تو نقصان کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، یہاں تو نفع ہی نفع ہے اور وہ بھی فکس کر لیا گیا ہے۔ اور مشارکہ اور مضاربہ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا جو رقم کا مالک ہے وہ جب چاہتا ہے اپنی رقم واپس بھی لے سکتا ہے، اپنی رقم واپس لے لے، اور اگر رقم نہیں ہے، وہ کسی ایسٹ کی صورت میں ہے، کسی شے کی صورت میں موجود ہے، تو وہ اپنی شے واپس لے سکتا ہے۔ یہاں تو یہ بھی طے ہے کہ معینہ مدت سے پہلے وہ اپنی رقم واپس بھی نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے یہ جو فکس ڈپازٹ ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ بھی نہیں، یعنی یہ امانت بھی نہیں جو رقم وہاں پر رکھوائی جاتی ہے، اور یہ اس طرح تجارتی سرمایہ کاری بھی نہیں ہے۔ تو پھر تیسری صورت اس کی یہی بنتی ہے کہ یہ قرض ہے، اور جب قرض بینک کو دے رہے ہیں اور ساتھ یہ طے کر رہے ہیں کہ اتنا نفع وہ دے گا، تو قرض پر نفع لینے والی بات ہوئی، اور قرض پر جو نفع لیا جاتا ہے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، قرض دے کر اس پر جو نفع لیا جاتا ہے وہ نفع سود ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نفع تھوڑا ہو تو بھی سود ہے، وہ نفع زیادہ ہو تو بھی سود ہے، وہ کسی شکل کے اندر بھی قرض دے کر نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں احادیث طیبہ کے اندر آپ کے سامنے یوں عرض کروں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنے 500 درہم کسی سے قرض لیے ہیں اور اس شرط پر لیے ہیں کہ میرا گھوڑا وہ استعمال کرے گا، اس پر وہ سواری کرے گا، تو کیا ہمارا یہ معاہدہ جائز ہے؟ دوں گا اس کو 500 ہی، لیکن جب تک میں واپس نہیں کرتا اس وقت تک میری سواری وہ استعمال کرے گا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ دینے تو آپ نے 500 ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک ادائیگی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کی سواری سے نفع وہ اٹھائے گا، تو اس کا اس سواری سے نفع اٹھانا یہ سود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نے ایک بندے کو 20 درہم قرضے پر دیے ہیں، اب جب سے میں نے اس کو یہ قرضہ دیا ہے وقتاً فوقتاً میرے پاس وہ بندہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آ جاتا ہے، اور وہ جب تحفہ لاتا ہے تو میں اس کی دی ہوئی شے کو بیچ دیتا ہوں، اب تک جو تحائف اس نے مجھے دیے ان کو بیچ کر 13 درہم میں حاصل کر چکا ہوں، تو دیے تو میں نے اس کو 20 درہم تھے اور اس نے مجھے قرض کی واپسی کی مد میں کچھ بھی نہیں دیا، ابھی تک صرف تحائف ہی دیے ہیں اور وہ 13 درہم کی مقدار کو پہنچے ہیں، تو میرے لیے اب کیا حکم ہے کہ میں اس سے کتنی رقم اور لے سکتا ہوں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمانے لگے کہ 13 آپ وصول کر چکے ہیں، یہ تحائف نہیں، یہ آپ کے قرض کا بدل ہی ہے،
7 درہم اور زیادہ لے سکتے ہیں، 7 سے اگر زیادہ لیں گے تو وہ سود ہی ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فکس ڈپازٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو رقم رکھوائی جاتی ہے، یہ بینک کے پاس قرض ہوتی ہے، سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، امانت بھی نہیں ہوتی، قرض ہوتی ہے، اور قرض پر وہ جو منافع لگتے ہیں یہ منافع سود ہوتے ہیں۔ آج اتنے ہی کلمات پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو بقیہ گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔